الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من أصلاب الطيبة وأرحام الطاهرة نكاحا لا سفاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا، کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے۔ شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ مظفر آباد ملتان کے غیور، جسور اور روشن ضمیر مسلمانوں، رسالت پناہ، رسالت معاد، معلم اخلاق، معلم عالم، ہادی عالم، مرشد عالم، مربی عالم، محسن عالم، قائد عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تاریخ کے مطابق 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ سے پہلے
جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ اللہ کی وحدانیت، کبریائی، صمدیت کے بعد آپ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی ساتھ ساتھ دیتے رہے۔ سورہ الفتح کی آخری آیت کے درمیان میں ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثالیں تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ سابقہ تمام کتابوں میں آپ کی آمد کی بشارتیں موجود ہیں۔ ہر نبی نے آپ کے آنے کی بشارت لوگوں کو سنائی، بتائی۔ یہ اسی طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب مرتبہ اتنا زیادہ ہے، مقام اتنا زیادہ ہے، تو آپ سب سے آخر میں کیوں تشریف لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی پروگرام، خاص کر دینی پروگرام، بڑا پروگرام ہو تو جو اشتہار چھپتے ہیں وہ بڑے عالم کے لیے، جو اعلان کیا جاتا ہے وہ بھی بڑے عالم کے لیے، ٹینٹ لگائے جاتے ہیں وہ بھی بڑے عالم کے لیے، کناتیں لگائی جاتی ہیں وہ بھی بڑے عالم کے لیے، سٹیج سجایا جاتا ہے بڑے عالم کے لیے، کمکمے لگائے جاتے ہیں بڑے عالم کے لیے۔ ابھی بڑے عالم آئے نہیں ہیں کہ پہلے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، وہ خطاب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ سب سے آخر میں وہ آئیں گے جن کا آپ سب کو انتظار تھا، اور خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں عوام کو بڑے عالم کے آنے کی۔ لیکن بڑا عالم، بڑا بزرگ آتا آخر میں ہے۔ اسی طرح سارے نبیوں نے اپنی اپنی باری پر لوگوں کو سمجھایا اور آخر میں کہا کہ سب سے آخر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اللہ نے زمین کو، اس فرش کو، زمین پر گویا اللہ نے قالین بچھا دی، کمکمے کی جگہ ستارے لگا دیے، مشرق و مغرب کو کناتے بنا دیا، بیت اللہ شریف کو سٹیج بنا دیا۔ جو بیان کرنا تھا وہ کلام اللہ بنا کر بھیجا، جو سامعین تھے وہ جماعت رسول اللہ تھے، اور جو مقرر تھے وہ جناب محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کا میلاد برحق، آپ کی ولادت برحق، آپ کا دنیا میں تشریف لانا برحق، یہ ساری باتیں درست ہیں، برحق ہیں، مگر صرف اتنا تو سوچ لیجئے
کہ جو اس دنیا میں اللہ کے ضابطے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، آتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کا سردار ہوتا ہے۔ ملائک کہ نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے۔ آخر میں جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب بنیادیں اٹھائیں، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ذہن میں رہے، انہوں نے جو بنیادیں تھیں اس سے اوپر اٹھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستری بن کر کردار ادا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 14-15 سال کے تھے وہ مزدور بن گئے۔ پتہ چلا مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کر مزدوری اور کھا چوری۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مزدوری نہیں کرنی چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ نکموں کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے قرآن کا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اب قرآن کی اڑان دیکھیے، قرآن کی پرواز دیکھیے۔ قواعد من البیت و اسماعیل، جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور آپ ذرا غور کیجیے، میرے پیغمبر خود بخود نہیں آئے، سارے پیغمبروں نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور یہاں دیکھ لیجیے کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، سارے انبیاء میرے نبی کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور سردار انبیاء حضرت فاروق اعظم کو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ کے نبی ملت ابراہیمی میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی خاندان نسل میں سے تھے، اور پیغمبر نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ وَأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ نِكَاحًا لَا صِفَاءً، فرمایا میں پاک رحموں سے اور پاک پیٹھوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، آج تک میرے ننیال اور ددیال میں سے کبھی کسی نے برائی نہیں کی، یہ سوائے نبی کے اور کوئی یہ قسم نہیں اٹھا سکتا۔ جب یہ بنیادیں تھوڑی سی اٹھ گئیں تو دونوں نے کہا ربنا تقبل منا، وقت نہیں، نا ہے، یہ الف ہے، منا نہیں ہے۔
ربنا ہے یا اے ہمارے پروردگار، ہم نے جو خدمت کی ہے بیت اللہ شریف کے بنانے کی، یہ ہماری خدمت مزدوری کو قبول فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ ترجمہ لکھا ہے، بے شک تو ہی تو، انکا کامنا تو آپ، انت آپ، ہوا ہما ہم ہے ہما ہن، انت انتما انتم انت انتما انتم نانا نحنو۔ یہاں لفظ قرآن نے استعمال کیا انت، انکا انت، آگے لفظ السمیع الف لام بھی ہے، اور چونکہ اس پر تشدید ہے گر گیا الف لام، العلیم، یہ جب الف لام آ جائے تو معرفہ بن جاتا ہے۔ انت السمیع العلیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر جگہ کوئی اور سننے اور جاننے والا نہیں ہے، تو ترجمہ ہوگا بے شک تو ہی تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ ابھی اللہ کے نبی اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق نہ باپ کی پیٹھ میں آئے نہ ماں کے بطن میں آئے کہ دعائیں پہلے مانگی جا رہی ہیں، ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول پہلے شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا وتب علینا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار، ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، ہمارے علام الغیوب، ہمارے ستار العیوب، ہمارے غفار الذنوب، کن فیکون کے مالک، علیم بذات الصدور، جی اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے خاندان میں سے، ہمارے بچوں میں سے ساروں کے ساروں کو اپنا تابعدار بنا، اپنا فرما بردار بنا، اور حج کے احکامات وہ بھی یا اللہ ہمیں سکھا دے۔ آگے تب علینا، پھر بھی کوئی کمزوری رہ گئی ہو، پھر بھی ہمارے مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، پیغمبر کہہ رہے ہیں، تو توبو کا معنی ہے رجوع کرنا۔ ہمارے عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو معاف کرنا۔ یہاں بھی کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو
ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا استعمال ہو گیا ہو کہ جو آپ کی شایع نشان نہ ہو. ہم نے تو خلوص سے مانگا ہے، ہم نے تو عاجزی سے مانگا ہے. یا اللہ پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو ہماری اس کمزوری کو دور کر دینا. ترجمہ میں بڑا سوچ سمجھ کر رہا ہوں. تو بالیرا انکا انت التواب الرحیم. اب قرآن کی اڑان دیکھیے، پھر درخواست کر رہے ہیں انکا انت، پھر وہ آ گیا دو لفظ. پکی بات ہے، یقینی بات ہے، سچی بات ہے، سچی بات ہے، لوہے پر لکیر ہے. انت انت آپ ہی آپ توبہ کمزوریوں کو دور کرنے والے، معاف کرنے والے اور مہربان ہیں. اللہ ہم آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے میرے پیغمبر کو اللہ سے مانگا، اللہ بھیج دے. دیکھو کتنا پیار ہے. سارے نبی آتے جاتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں، بشارتیں دیتے جاتے ہیں، خوشخبریاں سناتے جاتے ہیں. کس کو بھیج؟ قرآن نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے، ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا جی. وابعث فیہم، اور آپ بھیج دیجئے نا ان میں سے، ان میں بھیج دیجئے. تو قرآن نے بتا دیا ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ انبیاء کرام کا، یہ بشریت کے سردار گزرے. دعا کر رہے ہیں اللہ اب اس کو بھیج جو انوار و تجلیات والا ہو. یا اللہ اس کو بھیج جس کے آنے سے ظلمت اندھیرا چھٹ جائے، اس کو بھیج یا اللہ جو انہی میں سے ہو، تاکہ یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تو فلاں جگہ سے آیا ہے. ہم نہیں کہتے. قرآن نے کہا ربنا وبعث فیہم. اب کرو ترجمہ فی کا بھی اور ہم کا بھی. جب ہم مسلمان قرآن کی طرف آ جائیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. ہاں بھیج رسولا، یہاں لفظ بھی رسول کا اختیار کیا. رسول کے معنی ہوتی ہیں جس پر نئی کتاب آئے، نئی شریعت آئے. نبی کا معنی ہوتا ہے جو پچھلی شریعت اور پچھلی کتابوں کے مطابق عمل کرتا ہے. اللہ نے میرے نبی کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، نبیوں کا بھی سردار بنایا، رسولوں کا بھی سردار بنایا، اخلاق کا بھی سردار بنایا، کائنات کا بھی سردار بنایا، خلا کا بھی سردار بنایا، فضا کا بھی سردار بنایا، ارضیات کا بھی سردار بنایا، شجرات و حجرات کا بھی سردار بنایا، تحت الثری کا بھی سردار بنایا. اللہ نے میرے نبی کو اپنے بعد ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجے. رسولا، اللہ کے نبی پر نئی شریعت بھی آئی اور نئی کتاب بھی آئی. تو معنی یہ ہوگا کہ ہمارے نبی پچھلی شریعت جو تھی
اس پر بھی عمل کرتے تھے، نئی شریعت جو ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سابقہ نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی خوشخبری دی، اسی طرح میرے نبی نے سابقہ نبیوں کا ذکر کر کے ان کی نبوت کی تصدیق کر دی۔ یہ آپ کی آمد ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، ایسا پیغمبر بھیج جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ یتلو، تلاوت کرے، پڑھ پڑھ کے سنا۔ آیاتک، کیا پڑھ پڑھ کے سنائے؟ آپ کی نازل کردہ آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ آیاتی کا ہے نا، آیاتی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو، ہم پر ذرا غور کرنا ہے آپ نے، ان کو حکمت بھی سکھائے، قرآن بھی سکھائے۔ بس ہم کی ضمیر پر غور کر لیجئے، سارے مسئلے حل ہیں۔ بتائیے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے اور کہہ رہے ہیں ان کو سکھائے۔ وہ ان کون تھے؟ ہم کون تھے؟ وہی تو تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں کم کون ہے؟ ہم سے مراد یہ ہے جن کو پیغمبر آپ نے قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا ہے، قرآن سکھانا ہے، وہ ہیں صحابہ کرام۔ آپ بتاؤ اور کون تھا؟ بھئی جن کو اللہ کے پیغمبر نے قرآن سکھایا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، تو سامعین کون تھے؟ اچھا، تو یہ لفظ قرآن کا ہے، اور قرآن کا کوئی لفظ زائد از ضرورت نہیں ہوتا، تو دعا تو مانگی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی آبادی کے لیے، تو آبادی کے لیے جب امام کی ضرورت ہوتی ہے تو مقتدی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ تو گویا خانہ کعبہ کا امام محمد رسول اللہ ہے، اور خانہ کعبہ کے میرے نبی کے مقتدی اصحاب رسول اللہ ہے۔ کہاں کہاں سے صحابہ کرام کو قرآن سے نکالو گے؟ اب یہ غور کر لیجیے، ہم ہمارا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس بھی کر دے جو آپ کہیں گے۔ قرآن نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہاں کہا کہ ان کا تزکیہ نفس کر دے، یعنی ان کے دلوں سے میل اتار دے۔ اب پیغمبر بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور دوسری جگہ قرآن نے کہا اللہ نے ایسے لوگوں کو پسند کیا جن کے دلوں میں بھی کوئی بات تھی تو وہ بھی نکال دی۔ اللہ نے امتحان لے لیا اور دلوں کا امتحان لے لیا اور کامیاب قرار دے دیا۔ وَكَرَّهَ، اور دور کر دیا، الیہ، ان کو میں سے فلاں کمزوری کو بھی دور کر دیا، گناہ کو بھی دور کر دیا، نافرمانی کو بھی دور کر دیا، اور پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ ہیں راشد و مرشد، یہ ہیں سچے سچے۔ آپ قرآن پر غور کیجیے، یہاں بھی پھر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اولئک جمع ہے، ہم ضمیر جمع کی ہے،
راشدون جمع جاگو مسلمانوں جاگو. میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اولئک جمع، ہم جمع، راشدون جمع. تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ سب کے سب. ترجمہ سمجھ لیجیے. کون؟ جو حضور کی بات کو سننے والے تھے، سامعین. تو سامعین تو صحابہ کرام تھے. یہ سب کے سب راشد ہیں، مرشد ہیں، پیر ہیں. اللہ کے نبی کے بعد ساری کائنات کے پیر و مرشد صحابہ کرام. اب ذرا غور کیجیے، وقت کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق اپنی اماں جان کے بطن میں تشریف لے آئے. جو اللہ نے قانون بنایا، پروسیس، ان تمام مراحل سے گزرے. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی میرے بطن میں آئے، میں جدھر جاتی تھی پہلے جو سنگریزے میرے پاؤں کو چبھتے تھے، پھر گلاب کے پھول کی پتیوں کی طرح وہ میرے پاؤں کو چومتے تھے. کنویں میں پانی اوپر آ جاتا تھا، درخت اور پہاڑ ہمیں جھک جھک کے بی بی صاحبہ فرماتی ہیں سلام کرتے تھے. آپ سن رہے ہیں نا؟ جس کا مطلب ہے ابھی آپ آئے نہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول پہلے شروع ہو گئے. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے ولادت کے وقت بھی وہ تکلیف نہیں ہوئی جو عام عورتوں کو ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی والدہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے عورتوں میں. میرے نبی کا مقام اعلیٰ، صحابہ کا مقام اعلیٰ، اہل بیت کا مقام اعلیٰ، حضور کے خاندان کا مقام اعلیٰ، حضور کے تدبر کا اعلیٰ، حضور کی فراست اعلیٰ، حضور کی نفاست اعلیٰ، حضور کے احکامات اعلیٰ، حضور کے ارشادات اعلیٰ، حضور کے ملفوظات اعلیٰ، حضور کا مصلی اعلیٰ، حضور کا گھر اعلیٰ، حضور کا گھرانہ اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اعلیٰ، حضور کی زلفیں مبارک اعلیٰ، حضور کے رجلین مبارک اعلیٰ، حضور کے نالین مبارک اعلیٰ، حضور کا پہلا ساتھی حضرت صدیق اکبر اعلیٰ، حضرت فاروق اعظم اعلیٰ، حضرت عثمان غنی اعلیٰ، حضرت علی المرتضیٰ اعلیٰ، حضرت حسن مجتبیٰ اعلیٰ، حضرت امیر معاویہ اعلیٰ، حضرت ابو سفیان اعلیٰ، حضرت طلحہ اعلیٰ، حضرت زبیر اعلیٰ، حضرت حسین اعلیٰ، یہاں تک کہ ساری کائنات میں سے اللہ کے بعد نبی اعلیٰ اور نبی کے بعد صحابہ اعلیٰ. وہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی آئے. علامہ نے بھی کہا ہے نا، وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل جس نے، اب مولا کل تشریح کا وقت نہیں، مولا تو میرے نبی کے بعد پہلے اللہ مولا انت مولانا، سورۃ البقرہ کی آخری آیت کا آخری حصہ، فانصرنا علی القوم الکافرین. میری یہ بات آپ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ ہمیشہ فائدہ دے گی. انت مولانا یعنی اللہ مولا ہے، اللہ کے بعد میرا نبی مولا ہے، میرے نبی کے بعد
حضرت صدیق مولا ہیں، ان کے بعد حضرت عمر مولا ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان مولا ہیں، ان کے بعد حیدر کرار مولا ہے، ان کے بعد حضرت حسن مولا ہے، ان کے بعد امیر معاویہ مولا ہے، ان کے بعد صحابہ اور حضرت حسین مولا ہے۔ یہ لفظ سمجھ آ گئے ہیں مولا کا؟ تو اب اللہم من کنت مولا فعلی المولا، اللہم من والن والا عاد من عادا۔ پھر یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل لوگے تو یہاں اتنے لفظ مولا کے آئے ہیں، اور کسی اور صحابی کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تو پھر کیا معنی مراد لوگے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، عرب کے رواج کے مطابق، رسم کے مطابق دیہات سے خواتین بچوں کو لینے آتی تھی۔ بی بی صاحبہ آئی، جنہیں ہم بی بی سعدیہ حلیمہ کہتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگوں سب کا نام بھول جاؤ گے، مگر میرے نبی کی ماں کا نام کوئی بھی نہیں بھول سکتا۔ تشریف لائی، دیکھتے دکھاتے، آج اسی گھر آئی جہاں مطلوب تھا۔ بھیجنے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید چادر تھی، سلام کیا بی بی سعدیہ حلیمہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، پھر اجازت لے کر چہرہ دیکھا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے چہرے انور کو بھی میں دیکھتا تھا، چاند کو بھی میں دیکھتا تھا، اور 14ویں کا چاند تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گویا چاند اللہ کے نبی سے کرنیں حاصل کر رہا ہے۔ اللہ نے اتنا حسن عطا کیا، میرے نبی جیسا خوبصورت نہ کوئی آیا ہے نہ تا قیامت آئے۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ میرا نبی خوبصورت تھا۔ جس کو لوگوں نے قادیانیوں کو، بدبخت قادیانی کو بنایا، وہ تو بدصورت تھا، وہ کانا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، علمی باتیں شروع کر دیتا ہوں میں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ کوئی نبی اللہ نے، کوئی نبی رسول اللہ نے جو بھیجے ہیں، نہ کوئی کانا تھا، نہ کوئی لنگڑا تھا، نہ کوئی لولا تھا۔ ظاہری عیب سے تمام نبی پاک تھے۔ اللہ کسی نبی کو ظاہری عیب بھی نہیں لگنے دیتا تو باطنی عیب کیسے لگنے دے گا؟ تو پھر جب میرے نبی کی نظر جن صحابہ پر پڑی اور صحابہ کی نظر میرے نبی کے رخ انور پر پڑی، اور اللہ نے ان کو دیکھا کہ میرے آقا صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ میرے نبی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان سب کو دیکھا اور خوش ہو کر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اب ذرا توجہ کیجیے، بس ٹائم ادھر تو ٹائم 2-3 منٹ ہے، سن لیجیے اچھی طرح بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ اونٹنی پر، جو کمزور اونٹنی جس پر آئی تھی بی بی سعدیہ حلیمہ اور ان کے خاوند، ان کو بٹھایا درمیان میں اللہ کے نبی کو،
لیکن پھر اونٹنی تو نہیں چلی، ان کو آگے بٹھایا، پھر اونٹنی چلی نہیں، پھر تو دوڑی، جو ساری صحت مند تھی وہ پیچھے رہ گئی اور یہ سب سے آگے چلی گئی۔ ابھی میرے نبی بی بی سعدیہ حلیمہ کے گھر نہیں پہنچے کہ اللہ نے بکری کے دودھ کی برکتوں کا نزول پہلے کر دیا، اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے نبی آگے ہیں، فرنٹ پر ہیں، تب اونٹنی چلتی ہے۔ تو یاد رکھنا میری بات، یاد رکھنا، جب میرے نبی اونٹنی پر سوار ہوں وہ سب سے آگے ہے، تو جو میرے نبی ہجرت کی راہ صدیق اکبر پر سوار ہوئے وہ صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے آگے ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی